ابھی ابھی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا ہے اور بڑی ہی اللہ رب العزت کی کرم نوازی تھی۔ مساجد میں نمازیوں کا بڑا رش تھا، عبادت کا ذوق شوق تھا، اور جو ہی عید الفطر کا چاند نظر آیا اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد صورتحال کچھ مختلف ہے کہ بہت سارے نمازی جو ہے نا یوں پتہ چلتا ہے جیسے چھٹی پہ چلے گئے ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جس وقت عبادت کرتا ہے تو مسلمان کی عبادت کا تعلق رمضان سے نہیں بلکہ رحمان سے ہوتا ہے۔ جس وقت عبادت کی جاتی ہے تو عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور رمضان المبارک تو ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں گویا ایک ورکشاپ ہوتی ہے کہ عبادت کے لیے بندے کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک گویا پورے سال کا دل ہے، اور جس کا رمضان المبارک اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں یا پورے سال کے مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر گھر میں بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، کلینک پہ بھی ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جب بھی ہم لوگ اسے بلاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم وہ 24 گھنٹے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ سر اسکول میں اسٹوڈنٹ ہے گھر جا کے فارغ، نہیں، گھر میں بھی جا کے ہوم ورک کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان رمضان المبارک میں عبادات کرتا ہے تو وہ پورا سال بھی پھر ان عبادات کو جاری رکھتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیا پتہ عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں، رمضان المبارک میں ہم نے عبادات کی ہیں تو ہمیں کب پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قبول ہوئی ہیں؟ تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اگر اسی طرح عبادات جاری رہیں، عبادت کا ذوق شوق جاری رہے، تو گویا رمضان المبارک کی عبادات اللہ نے قبول کر لی ہیں۔ لیکن اگر رمضان المبارک کے بعد فرض نماز بھی چھوٹ گئی، تلاوت، ذکر، اذکار، ہر چیز ہی چھوٹ گئی، تو پھر خطرہ ہے کہیں یہ ساری کی ساری عبادات رائگانہ چلی گئی ہوں۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم صرف رمضان المبارک کے مسلمان تھے یا پورے سال کے ہیں۔ اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اپنا آپ ختم کر دیتا ہے، پھر گویا وہ اظہار کر لیتا ہے یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اب میری اپنی مرضی نہیں چلے گی، مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ دیکھیں، یہ کلمہ پڑھنا ایک عقیدہ بنانا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہیں بھی نکاح ہوتا ہے، نکاح کو عقد بھی کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، دلہا اور دلہن دو جب ان سے نکاح خوان پوچھتا ہے کہ بھائی اتنا حق مہر کے بدلے اور حکم شریعت کے ساتھ تمہیں فلاں بن فلاں قبول ہے، تو وہ کہتے ہیں قبول ہے۔ اب یہ قبول ہے صرف دو لفظ بولیں، اب وہ دونوں دلہا دلہن آزاد نہیں رہتے۔ قبول ہے کہہ کے اس قبول ہے میں ان کی پوری زندگی کی مصروفیات آٹومیٹکلی بیچ میں آ جاتی ہیں۔ اب دونوں ایک دوسرے سے بندھ جاتے ہیں۔ عقد کا مطلب ہے گرہ باندھنا، یعنی گویا وہ دونوں آپس میں ان کی گرہ باندھ دی جاتی ہے۔ اب وہ دونوں آزاد نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کے اوپر کچھ فرائض، کچھ ایک دوسرے کے حقوق لاگو ہوتے ہیں، اور جو جوڑا حقوق ادا کرتا ہے وہ مثالی جوڑا بن جاتا ہے، اور جو نہیں ادا کرتا پھر آگے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس طرح وہ دو لفظ بولے تھے، یہ دو جملے ہم نے بولے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو جس وقت ایک مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے دلہا دلہن نے کہا تھا قبول ہے، اپنی مرضی اب ختم ہو گئی، اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بندھ گئے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس
کلمے کے اوپر اس کا عقیدہ بن جاتا ہے، اب اس کی گرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن جاتی ہے، اب اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے، اب وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ اگر منمانی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا تو پھر مسلمان کہے گا، اور اگر اللہ کی مان کے چلے گا تو پھر وہ صرف رمضان المبارک میں نہیں، پورے سال وہ اللہ کی مانے گا۔ اور پھر مسلمان کو تو حکم دیا، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نماز کو مسلمان آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیا پتہ اس کے بعد مہلت ملے نہ ملے، یہ جو نماز کا وقت آ رہا ہے یہ میری آخری نماز ہو۔ اس لیے رمضان المبارک میں جو حضرات نماز کی پابندی کرتے رہے، اللہ پاک قبول فرمائے ان کی پابندی، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ صرف رمضان کے لیے مسلمان ہوئے تھے یا انہوں نے پوری زندگی کے لیے کلمہ پڑھے۔ اگر پوری زندگی کے لیے پڑھے تو پھر نماز تو پوری زندگی فرض ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ تو اس لیے نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نماز جیسی اہم عبادت، اور یہ کتنی اہم عبادت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر اپنی ذات کے ساتھ اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو بھی ان 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ وقت پہ پڑھے گا، میں رب اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرے گا اس کے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں، چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو پکڑ کروں۔ اس لیے نماز کسی حال میں بھی مسلمان بندہ مومن بندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب وہ عبادت، وہ عمل جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا، وہ عمل جو اسلام کی بیس ہے، بنیاد ہے، اور وہ عمل جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک مومن مسلمان بندہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اسلام میں اسی طرح ہے جس طرح ایک بدن کے لیے سر ضروری ہے، فرمایا اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ تو جو رمضان المبارک میں دوست احباب نماز پڑھتے تھے، جو حضرات پڑھتے تھے، ان کو چاہیے کہ وہ نماز جو چھوٹ گئی، رہ گئی عید کے بعد، اس پہ توبہ استغفار کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اور جس طرح ذوق شوق کے ساتھ رمضان المبارک میں عبادات کیا کرتے تھے اسی طرح کریں۔ کیوں؟ وہ رمضان کے لیے تو عبادات کرتے نہیں تھے، مسلمان مومن بندہ تو اللہ کے لیے، رب رحمان کے لیے عبادات کرتا ہے، وہ رمضان کے لیے نہیں بلکہ رب رحمان کے لیے عبادات کرتا ہے۔ اور رب رحمان نے صرف 1 مہینے کے لیے عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ پورے سال کے لیے عبادت کا حکم دیا۔ اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو پورے سال 5 وقت آ کے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور پھر یہ نماز جس وقت بندہ پڑھتا ہے نا، اللہ رب العزت ہر طرح کی ٹینشن سے، ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے اسے بچا دیتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہر 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے در پہ جھکتا ہے، تو در در کی محتاجیوں سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے عہد کیجئے، وعدہ کیجئے، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ جب بھی، جہاں بھی ہیں، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے گا، رب کے سامنے جھکیں گے۔ اور وہ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کا جھکنا اتنا پسند آتا ہے کہ ادھر سر سجدے میں رکھتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے کاروبار چھوڑا، میرے بندے نے آفس چھوڑا، گھر چھوڑا، اپنی ساری مصروفیات چھوڑی، اور وضو بنا کے آ کے میرے سامنے جھک رہا ہے۔ میں اپنے بندے سے اتنا راضی ہوا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کرتا ہوں اور اپنے بندے سے رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو نماز پڑھتا ہے
رب کو راضی کرتا ہے۔ رب اپنے فرشتوں کے سامنے جو معصوم ہیں، جو پاک باز ہیں، ان کے سامنے اس بندے کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے۔ خود سوچئے کہ یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ فرش زمین پہ اس نے سر ٹکایا، عرش بری پہ رب نے اس کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر لیا۔ اور جس وقت اس نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا، اب ظہر تک یہ اللہ کی حفظ و امان میں آ گیا۔ پھر ظہر کی پڑھی، فجر سے لے کے ظہر تک سارے گناہ اللہ نے اس کے معاف کر دیے۔